نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں میاں محمد اکرم آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، ایک گاؤں میں دو نوجوان رہتے تھے، ایک کا نام اعظم تھا اور ایک کا نام معظم، اور ان کہ والد صاحب جب فوت ہوئے تو ان کے حصے میں ایک گائے آئی۔ اب ان میں سے جو معظم تھا وہ بیچارہ بالکل ایک تھوڑا سا سادہ سی طبیعت کا تھا، اور جو اعظم تھا وہ بڑا اچکا ٹائپ کا تھا، بڑا چلاک تھا۔ تو اس نے معظم سے کہا، اعظم نے، کہ کیا خیال ہے کہ ہم اس گائے کی تقسیم نہ کر لیں، ہم بانٹ لیں گائے کو؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی، جیسے آپ کہیں۔ تو وہ چونکہ بڑا اچکا اور بڑا چلاک قسم کا تھا، اس نے اسے یہ کہا کہ دیکھیں، آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں، لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو اس گائے سے زیادہ فیور ملے۔ ہم ایسے کرتے ہیں کیونکہ گائے کا جو اگلا حصہ ہوتا ہے وہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے، تو آپ ایسے کریں، جو گائے کا اگلا حصہ ہے وہ آپ رکھ لیں، جو اس کا پچھلا حصہ ہے ظاہری بات ہے وہ پیشاب بھی کرے گی، گوبر بھی کرے گی، تو یہ میں بس تمہاری خاطر، تمہاری محبت میں یہ افورڈ کر لوں گا۔ تو وہ بیچارہ راضی ہو گیا کہ ٹھیک ہے جی۔ اب جناب یہ ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد اس گائے نے ایک بچہ دے دیا، ساتھ ہی ظاہری بات ہے کہ اب دودھ بھی گائے کا نکالنا ہوتا ہے، تو اب وہ جناب معظم بڑی خوشی سے جناب اس کا دودھ نکالتا اور موجیں کرتا، اور اس کا جو گوبر تھا وہ بھی بطور کھاد کے استعمال کرتا۔ وہ بیچارہ جو معظم تھا، جو سادہ طبیعت کا تھا، وہ بیچارہ سارا دن اس گائے کو چارہ ڈالتا، اس کو پانی پلا رہا ہے۔ اب وہ اسی میں خوش ہے کہ دیکھیں جناب ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے، کیونکہ اس بیچارے کو اتنا شعور نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب جو گاؤں کے لوگ تھے وہ بھی تقریباً اس بات کو سمجھ چکے تھے، دیکھ بھی رہے تھے، لیکن ان کے اندر ایک خوف تھا اس اعظم کا، کیونکہ وہ تھوڑا سا خطرناک آدمی تھا، اس نے گاؤں کے لوگوں کو بھی ڈرا دھمکا کے رکھا ہوا تھا۔ تو ایک دفعہ یہ ہوا کہ ایک ایسے آدمی کے پاس یہ خبر پہنچی کہ تمہارے گاؤں میں یار اس طرح کا ایک سادہ لو آدمی پہ ایک جو اس کا بڑا بھائی ہے وہ مسلط ہے، اور اس طرح کا اس کو بے وقوف بنا کے اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں۔ تو وہ بیچارہ شخص، اس کے اندر ایک جرأت تھی اور اس نے ہمت تھوڑی سی کی، اور اس نے کسی نہ کسی طریقے سے اس نے معظم سے رابطہ کیا، اور کافی دن وہ اس پہ ٹائم لگاتا رہا، اس کو سمجھاتا رہا۔ شروع میں مشکل پیش آئی کہ وہ یہ سمجھتا رہا جو معظم تھا کہ نہیں میرا بڑا بھائی ہے، بس وہ میرے ساتھ ٹھیک کر رہے ہیں، یہ شاید ایسے، لیکن بیچارے کی سمجھ اتنی نہیں تھی۔ تو ایک دن اس کی بات سمجھ میں آ گئی، تو وہ جناب یہ ہوا کہ جیسے ہی اس کا بڑا بھائی گائے کا دودھ نکالنے کے لیے بیٹھا، تو ایک جناب بڑا سا ڈنڈا سوٹا لے کر وہ بھی وہاں پہ پہنچ گیا۔ جیسے اس نے دودھ نکالنا شروع کیا، اس نے گائے کے منہ پہ مارنا شروع کر دیا۔ جیسے اس نے گائے کے منہ پہ مارا، اس نے کوئی لاتے ماتے ماری، جو دودھ اس نے نکالا تھا وہ بھی امٹ گیا، اور ساتھ وہ اپنے چھوٹے بھائی کو گالیاں بھی دینے لگا کہ بے وقوف آدمی، تم کیا کر رہے ہو، تم دیکھ نہیں رہے کہ میں گائے کا دودھ نکال رہا ہوں۔ تو اس نے کہا دیکھیں بھائی بات سنیں، وہ جو آپ کا حصہ ہے اس کی طرف میں اپنی مداخلت نہیں کرتا، اور جو میرے حصے کا معاملہ ہے، گائے کا جو اگلا حصہ ہے وہ میرا ہے، یہ اب میری مرضی ہے کہ میں جو مرضی اس کے ساتھ کروں۔ تو اب وہ تھوڑا سا بھانپ گیا کہ کسی نے میرے خیال میں اس کو سمجھا دیا ہے۔ تو اس نے پھر یہ کیا کہ اس نے کہا کہ اچھا یہ بتائیں کہ تمہارا اٹھنا بیٹھنا
पिछले दिनों से देख रहा हूं कि किसके साथ है। उसने कहा कि फलां आदमी के साथ है। तो उसको पता चल गया कि अब ये मेरा सिलसिला जुल्म का आगे नहीं चलेगा। उसने भाई से माजरत की और कहा कि भाई वाकई मुझसे गलती हुई है, अब हम ये करेंगे कि मिलकर इस गाय की खिदमत करेंगे, जो इसका दूध होगा, इसका जो नफ़ा होगा वो हम आपस में तकसीम कर देंगे। इस वक्त जो करंट सिचुएशन है पाकिस्तान की, और ये मेरे ख्याल में 70 साल से ऐसे ही आ रहा है, क्योंकि ये वाक़या शायद आप में से कुछ लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन बाद दफ़ा ये होता है कि इस तरह के पुराने वाक़या सुने हुए भी सिचुएशन को मजीद ज़्यादा हाईलाइट कर देते हैं कि इस वक्त जो गाय, इस वक्त जो हमारा मुल्क है, उसके जो वसाइल हैं, ऐसे समझे कि गाय का जो पिछला हिस्सा है उसके ऊपर हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी पीडीएम और हमारी ब्यूरोक्रेसी वो कब्जा कर चुकी है, और जो गाय का मुंह है, जो उसका अगला हिस्सा है, वो अवाम की तरफ उन्होंने कर दिया। ये कदरें तो हो गई आपस में एक जैसी, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है कि आजम को जल्दी एहसास हो गया कि इसके अंदर शऊर आ गया है, उस गांव के आदमी ने इसको समझा दिया है, अब मेरा इसके ऊपर जुल्म करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये ना हो कि इससे भी मजीद हालात ज्यादा खराब हो जाए। लेकिन हमारे यहां का मामला ये है कि हमारी पीडीएम, हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारी ब्यूरोक्रेसी ये सब कुछ समझने के बावजूद भी कि अवाम को शऊर आ गया है, अब ये हमारे जुल्म का जो एक सिलसिला है ये आगे अब शायद ना चल सके, तो हम यहीं पे ही जो खा लिया पी लिया इसी पे ही निपटाने की कोशिश कर लें। वो बज़िद हैं, वो बज़िद ये हैं कि ना वो अपने जो गाय के जो मफादात हैं ना वो अवाम को देना चाह रहे हैं, बल्कि उन्होंने ये किया है कि जैसे उस गांव के आदमी ने मुअज्जम को समझाया था कि तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है, और अब ये लोग जिस इमरान खान ने इस अवाम को शऊर दिया, इनको समझा दिया कि तुम्हारे साथ ये हो रहा है, बल्कि ये खुले उसके दुश्मन बन चुके हैं और उसको मारना चाहते हैं। कितने बड़े अफसोस की बात। मेरे ख्याल में आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि इन्होंने हमारे साथ शुरू से क्या किया हुआ है। बिजली के हालात देख लें, पहले भी मैंने यही गुजारिश की थी कि ये अब आवाज मजीद उठेगी, अब ये एक तहरीक की शक्ल इख्तियार करेगी, और ये अल्लाह के बंदे अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, मुल्क और कौम की कश्ती को डुबोने के चक्कर में हैं। तो अब वो वक्त नहीं रहा, अब हालात को परखने की कोशिश करें। हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी देखे कि ये आज से कोई पहले अरसे की बात नहीं है, कोई पुरानी बात नहीं है कि ये पुरानी टेक्निक के साथ ये मुल्क चलाएं। अब अवाम बाशऊर हो गए हैं। यकीन जानिए कि दुख भी होता है साथ, कि एक वक्त ये भी देखा हमने कि जब हमारी आर्मी किसी रोड से गुजर रही होती थी तो रेडी बान भी जो है वो भी उसको सलाम कर रहा होता था। आज यकीन जानिए, आप एक, मैं कहता हूं कि किसी मजदूर से पूछ लें, किसी रिक्शे चलाने वाले से पूछ लें, किसी रेडी बान से जो रेडी चला रहे हैं उससे पूछ लें, जो छाबड़ी फरोश है उनसे पूछ लें, यकीन जानिए कि वो इतने समझे हैं कि वो ना इन इस्टेब्लिशमेंट के अलावा वो ना इतना कसूरवार इस वक्त सियासतदानों को, पीडीएम को समझ रही हैं, ना इतना कसूरवार ब्यूरोक्रेसी को समझ रहे हैं। यकीन जानिए वो इतने बाशऊर हो गए कि वो समझ रहे हैं कि ये इस मुल्क के तबाही में हमारी इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। यकीन जानिए ऐसी गालियां देते हैं, वो ऐसे रिमार्क्स देते हैं कि हमें शर्म आती है कि हम आप लोगों को क्या बताएं। अगली गुजारिश ये करूं कि इस वक्त जो एक महंगाई का तूफान मजीद उठा है,
یہ لوگ جانتے ہیں کہ ہماری پاکستانی عوام جو ہے یہ جلد بھول جاتے ہیں. اصل میں یہ زیادہ مہنگائی کر کے بجلی کے ریٹ بڑھا کے یہ کوشش کر رہے ہیں، یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یار ان سے جو پچھلی پی ڈی ایم تھی وہ اچھی تھی. لیکن خدا کے لیے بھولنا نہیں ہے ان کو، اور یاد رکھیں یہ وہی پی ڈی ایم ہے موجودہ، صرف ٹیگ بدلے. ہوشیار رہیے، اپنے ملک، اپنے حقوق، اپنے ملک کے لیے اپنی آواز کو بلند کریں. اپنے جذبات کو مزید ابھارنے کی بجائے باریک بینی سے ان حالات کا جائزہ لیجئے. اور اس وقت جو حالات چل رہے ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو، ہماری بار بار کہہ رہا ہوں پی ڈی ایم ہو، اور یہ جو ہماری بیوروکریسی ہے، اس وقت ہمارے علاقے میں تو ہم حالات دیکھ رہے ہیں نا کہ سیلاب نے کیا تباہی بچائی ہے. کہیں پہ بھی ان کا کوئی ایسا بندہ نہیں مل رہا جو متاثرین سیلاب ہیں ان کے لیے اس کی کوئی تگ و دو ہو. یقین جانی ہم نے تو اپنے علاقے کی بات کر لی جہاں پہ تو ہمیں آرمی بھی دکھائی نہیں دیتی، جو ایک وقت تھا کہ آرمی بڑھ چڑھ کر آگے آتی تھی. یا تو وہ کوئی اب ہیزیٹیشن محسوس کر رہی ہیں آرمی ہماری پبلک میں جانے کے لیے، کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہے نا. تو میرے بھائی اپنے آپ، وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک بچہ روئے نہیں ماں بھی اس کو دودھ نہیں پلاتی. تو ہم نے ایک مہذب معاشرے کی طرح پروٹیسٹ کرنا ہے اور اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہیں کہ ان لوگوں نے کس طرح ہمارے اوپر مظالم کیے اور کر رہے ہیں اور بزید ہیں آپ بھی کرنے پہ. تو میں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.